السلام علیکم، میں ہوں حنیف دعامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا عوامی۔ بھارت کی جب چائنا کے ہاتھوں شکست ہوئی، جب چائنا کے ہاتھوں بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، کچھ اغوا کر دیے گئے، کچھ گرفتار کر لیے گئے، تو اس کے بعد یہ امکان بڑھ چکا تھا، یہی خطرہ تھا کہ بھارت رد عمل کے طور پر کہاں کیا کرے گا۔ اطلاع یہ تھی کہ بھارتی تحقیق کار ایجنسی را نے بیک وقت نیپال اور گلگت میں فسادات یا ہنگامے کروانے کی کوشش کی، لوگوں کو حکومتوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا، دونوں مقامات پر پولیس کے ہاتھوں ان کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ اس کے بعد را نے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں تخریب کاری کروانے کا پلان کیا اور سیاسی سیٹ اپ کو بھی دھچکا پہنچانے کی، یعنی حکومت کو گرانے کی بھی کوششیں تیز کر دی، جس کے نتیجے میں کراچی میں، گوٹکی میں دھماکے ہوئے، کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ تینوں چاروں وارداتوں میں کوئی ایک ہی گروہ ملوث ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد اچانک حکومت کے اتحادیوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دینا شروع کر دیا کہ اگر ان کے مطالبات اتنے دنوں میں حل نہیں ہوئے تو وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری اپنی ایجنسیوں کے لیے ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے اتحادیوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے حکومت کو ایک ایسے وقت میں، جبکہ حکومت مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، ملک کے چاروں طرف آگ کے شعلے ہیں، ایسے میں حکومت کا غیر مستحکم ہونا حکومت کے مفاد میں نہیں بلکہ دشمنوں کے مفاد میں ہے۔ یہ اتحادیوں کی سوچنے کی بات ہے اور یہ ملک کے حساس اداروں کی سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ اچانک اتحادیوں کیا ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اتحادیوں کے مطالبات نہیں ہوں گے، ان کے تحفظات نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، پہلے بھی وہ اس طرح روٹتے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو مناتی رہی ہے، لیکن یہ وقت نازک وقت ہے ملک پر۔ اس وقت ان اتحادیوں کا حکومت کو چھوڑنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہے لیکن ملک پر بھی اس وقت ایک برا وقت ہے، اس لیے کہ چاروں طرف، ملک کے چاروں طرف آگ کے شعلے ہیں۔ اس وقت ملک کا مستحکم ہونا خود ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ حساس اداروں کو اس جانب بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے BNA نے، یعنی سردار اختر مینگل نے حکومت کو دھمکی دی اور وہ اپوزیشن پارٹیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جمہوری وطن پارٹی نے بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر ہمارے مطالبات ایک ہفتے میں حل نہ ہوئے تو ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اتحادی دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن انہوں نے الگ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ جو قوتیں موجودہ حکومت کے پس پردہ کام کر رہی ہیں یا جن پر یہ الزام ہے کہ عمران خان کی حکومت کا قیام انہی کی وجہ سے ہوا، وہی قوتیں جو ہے اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گی، چاہے وہ کسی بھی حد تک چلی جائے۔ یہ میری اطلاعات ہیں۔ اتحادی کچھ بھی کر لیں، ان کے مطالبات درست ہوں گے لیکن وہ زیادہ نہیں دوڑ سکیں گے اور عمران خان کی حکومت کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ہمارے حساس اداروں کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب ان کے علم میں تھا کہ را نہ صرف پاکستان میں تخریب کاری کرائے گی بلکہ سیاسی سیٹ اپ کو بھی چھیڑے گی، اور اس کے بعد اتحادیوں کا وارننگ دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میں اس کا ذمہ دار حساس اداروں کو ٹھہراتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ملک کے استحکام کو خطرہ پہنچ رہا ہے، جبکہ چائنا اور بھارت میں جنگ چل رہی ہے، دنیا ایک تیسری جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، کورونا کا ایک مسئلہ الگ چل رہا ہے۔ ایسے موقع پر اتحادیوں کا حکومت کو وارننگ دینا،
हुकूमत को तोड़ने की कोशिश करना और अपोजिशन की दूसरी पार्टियों का उनको वेलकम करना, ये सब क्या है? ये ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात को और मुल्क की सलामती को दांव पे लगाने की कोशिश नहीं है। ये सब क्या है? लेकिन मैं फिर भी इसके बावजूद मैं ये कहता चलूँ कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। मैं कोई हुकूमत का तर्जुमान नहीं, लेकिन इस पाकिस्तान का खैर ख्वाह ज़रूर हूँ। मुझे मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान किस सूरत हाल से गुज़र रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। इस वक्त यकजहती का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। इस वक्त अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाने का वक्त नहीं है। इस वक्त भाईचारगी का, इत्तेहाद की, यकजहती की ज़रूरत है। और हमारा दुश्मन भारत वही चाहता है जो हमारे इत्तेहादी इस वक्त करने जा रहे हैं। तो ये हसास इदारों की सोचने की बात है कि वो इस मौके पर क्या करती हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।